یہ جو ہماری نادانی ہے نا، یہی تو اللہ کو پسند ہے کہ جب تم گر کے اٹھتے ہو اور جب تم واپس پلٹتے ہو اور جب تم اللہ کے سامنے آ کے روتے ہو اور آ کے پھر یہی کہتے ہو کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب یہ جو واپس آنا ہے یہی تو اسے پسند ہے، یہ تمہارا نادان ہونا ہی تو اسے اچھا لگتا ہے۔ اور حضور اسلام کی یہ حدیث بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کو اپنے پلٹنے والے بندے سے کتنا پیار ہے، کہ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو بڑی ایک مثال حضور نے دی، فرمایا کہ ایک شخص جو صحرا میں جا رہا ہو اور اس کے پاس اس کا اونٹ ہو، اس پہ پانی ہو، خوراک ہو، لمبا سفر ہو، اب وہ جا رہا ہے راستے میں تو اسے نیند آتی ہے، وہ سو گیا ہے، اٹھا تو اونٹ بھی غائب، پانی بھی غائب، وہ خوراک بھی غائب، سب کچھ غائب۔ اب وہ پریشان ہے کہ کیا کروں، کیونکہ لمبا سفر ہے صحرا کا، کون طے کرے گا، نہ اونٹ ہے، نہ پانی ہے، نہ خوراک ہے۔ خیر وہ ایک طرف چل پڑتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں راستے میں وہ اتنا لمبا سفر کرتا کرتا تھک جاتا ہے، پیاس سے اس کی جان نکل رہی ہے، بھوک سے بے حال ہو چکا ہے اور اب لگ رہا ہے کہ اس کی موت قریب ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ خود اپنی قبر کھودتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ اندر لیٹ جاتا ہے اور اس کی پھر اسی طرح آنکھ لگ جاتی ہے، تو تھوڑی دیر میں اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کا اونٹ، اس کا پانی، اس کی خوراک بالکل اس قبر کے سرانے کھڑی ہوتی۔ آقا فرماتے ہیں وہ خود اٹھتا ہے، خوشی سے جب دیکھتا ہے تو اس کی زبان سے کیا جملہ نکلتا ہے، مولا تو کتنا اچھا ہے، مولا تو کتنا اچھا ہے، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا مولا۔ یعنی کہنا یہ تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مولا ہے، لیکن خوش اتنا ہوا ہے اس موت سے بچنے پہ اور اس وقت کی حالت پہ کہ میری موت قریب تھی اور میری سواری بھی حاضر، میرا پانی، میری خوراک بھی مل گئی، اتنی خوشی ہوئی۔ تو آقا فرماتے ہیں صحابہ سنو، جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ جب وہ کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے، اور اپنے آپ کو جب وہ پیش کر دیتا ہے اور اپنا اعتراف کر لیتا ہے، یہی ولایت ہے، اسے ہی اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اللہ کا ملنا بولیے یہی ہے کہ تم یہی کہو کہ مولا مجھے معاف کر دے۔